ہمیں اس چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ نظر بد وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا العین حق، نظر بد وہ لگتی ہی لگتی، اس کا لگ جانا حق ہے۔ اگر انسان اپنے لیے حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتا، اپنے بچوں کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتا، تو یہ ایک بچے کو بھی لگ سکتی ہے، یہ جوان کو بھی لگ سکتی ہے، یہ بوڑھے کو بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ کی قضا، اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے بعد جو سب سے زیادہ اموات میری امت میں ہوں گی نا، بالعین، وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ جب آپ لوگوں کو کھانے دکھا دکھا کر کھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہنے والے ہوتے ہیں بڑا مال ہے جی اس کے پاس، تو دیکھو کیا کیا کچھ کھاتا ہے یہ، اور پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے کاروبار کے نقصان کی صورت میں، پریشانیوں کی صورت میں۔ اپنی نعمتوں کو چھپانے کے ساتھ مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر نعمت والے بندے سے حسد کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو نمائش کرنے کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی تدابیر مکمل اختیار کی جائیں، صبح و شام کے اذکار کریں، دعائیں پڑھیں ساری کی ساری۔ کہا یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ جنوں کی آنکھ اور بندے کی پردے والی چیزوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ کر دیتے ہیں، پھر وہ جن اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایسے موذی جانور جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جن کے اندر شرارتیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، ایسے جانوروں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، ان کی بھی نظر لگتی ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یقیناً کتے وہ جنوں میں سے ہیں، کہتے ہیں جب بھی تم کھانا کھا رہے ہو اور اس وقت کوئی کتا تمہیں دیکھے، کہا اپنے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، وگرنہ اس کی نظر تمہیں کھائے گی۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر ہانڈی الٹی رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنی گاڑی، اپنے گھروں کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں، کچھ جوتا باندھ دیتے ہیں، کچھ اپنے گھروں میں مختلف چیزیں لٹکا دیتے ہیں۔ یہ اس میں سے کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کو شرک کہا ہے کہ جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں گمراہی سے اور ہر طرح کے نقصان سے بچانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے ہر فائدے کی بات پہنچا دی
اور ہر نقصان کی خبر بھی دے دی اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی تعلیمات دی ہیں اس میں اس پر عمل کرنے میں یقیناً دنیا اور آخرت کی بھلائی اور فائدہ ہمارے لیے ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات کی ہے تو وہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی جو بھی بولتے ہیں یہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے بلکہ ان هو الا وحی یوحی، اللہ ان کی طرف جو وحی کرے یہ وہی بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اٹل حقیقت ہے، اس میں شک کرنے والا شخص اس کا ایمان اگر موجود ہے بھی تو وہ انتہائی کمزور، وگرنہ ایسا شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر شک کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں بتا دی، اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک اس کائنات میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ ہو جائے، لوگ کتنے ہی زیادہ دنیا پرست کیوں نہ ہو جائیں، وہ بات اس کی حقیقت قیامت تک ویسے ہی رہے گی جیسے اللہ کے نبی نے بیان کر دی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سابقہ خطبے میں ہم نے حسد کے نقصانات اور اس سے بچنے کا طریقہ اس حوالے سے بات کی تھی، اور کچھ اشارتاً بات کی گئی تھی نظر بد کے حوالے سے۔ تو چند لوگوں نے یہ کہا کہ نظر بد کے حوالے سے مکمل جو تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان تعلیمات کو ہمارے سامنے رکھا جائے۔ تو آج کے خطبے میں ہم نظر بد کے نقصانات، کن کن چیزوں کی نظر بد لگ سکتی ہے، ہمیں بچنے کی کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے بتائے، اور جو طریقے ہم اپناتے ہیں وہ جائز ہیں، ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، ان ساری چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں اس چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ نظر بد وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا العین حق، نظر بد وہ لگتی ہی لگتی، اس کا لگ جانا حق ہے۔ اگر انسان اپنے لیے حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتا، اپنے بچوں کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کرتا، تو یہ ایک بچے کو بھی لگ سکتی ہے، یہ جوان کو بھی لگ سکتی ہے، یہ بوڑھے کو بھی لگ سکتی ہے۔ جیسے محدثین میں سے ایک حماد انصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں ایک دن مسجد میں بیٹھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، میرے سامنے جو قرآن کریم کا مصحف نسخہ موجود تھا وہ چھوٹے الفاظ والا تھا، میں پڑھ رہا ہوں تو ساتھ میں ایک شخص نے مجھے یہ کہا کہ اتنی زیادہ عمر میں بھی آپ اتنے چھوٹے نسخے سے پڑھ رہے ہیں، کمال نظر ہے آپ کی۔ کہا یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، لیکن اس سے اگلے دن ہی میری آنکھ وہ خراب ہو گئی اور میں نے اس کا علاج کروایا، آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ میری نظر کمزور ہو چکی۔ یہ اس شخص کا کہنا تھا، اس کی نظر کا لگنا تھا کہ میری نظر کمزور ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدری، اللہ کی قضاء، اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے بعد جو سب سے زیادہ اموات میری امت میں ہوں گی نا، بالعین، وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ اور شاید ہم اس پر غور نہیں کرتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بالکل حق ہے کہ میری امت میں اکثر اموات وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ اور یہ تھوڑا سا احتیاط ہمیں ان نقصانات سے بچا سکتا ہے۔ اور جو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اکثر اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی، اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، تھوڑا سا غور کریں، انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، تیار شیار ہو کر نکلتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، لیکن وہ گھر سے نکلنے کی دعا نہیں پڑھتا، وہ کپڑے پہننے کی دعا نہیں پڑھتا، وہ صبح کے اذکار نہیں کرتا، وہ شام کے اذکار نہیں کرتا۔ دیکھنے والا بندہ کہتا ہے کیا ہی خوبصورت لگ رہے ہو، لیکن یہ بات اس کی اس پر نظر لگا دیتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سہل رضی اللہ عنہ کو نظر لگی تھی، سابقہ خطبے میں ہم یہ حدیث سن چکے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص اپنی اچھی اور بہترین گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر رہا ہے،
تیار شیار ہو کر جا رہا ہے، لیکن وہ سفر کی دعائیں نہیں پڑھتا، وہ گھر سے نکلنے کی دعائیں نہیں پڑھتا، وہ نظر بد سے بچنے کی دعائیں نہیں پڑھتا، راستے میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ نقصان کبھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ یہ انسان کی موت کے ساتھ، یعنی اس کا نتیجہ موت نکلتا ہے۔ اور یہاں سے ہم دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر من یموت من امتی، میری امت کی اکثر اموات اللہ کے فیصلے کے بعد وہ نظر بد سے ہی ہوگی، یعنی فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے لیکن سبب جو چیز بنے گی وہ نظر بد اکثر من امتی، میری امت کی اکثر لوگ۔ اور موجودہ ایام میں جو بہت زیادہ اموات، خصوصاً نوجوان لوگوں کی بہت زیادہ اموات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ، اس میں ایک کردار نظر بد کا بھی ہے۔ جب انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے اور ایسے تنگ کپڑے جس میں جسم کی نمائش کرتا ہے اپنے، اور نکلتا ہے اچھی گاڑی پر نکلتا ہے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے اپنی نعمتوں کا وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے لوگوں کے درمیان، پھر کوئی نہ کوئی اس کی تعریف کر دیتا ہے دعائیہ کلمات کے بغیر، اور وہ نظر لگ جاتی ہے اس کو، اور وہ نظر اس کے شدید ترین نقصان کے نتیجے میں اس کے سامنے آتی ہے۔ اور جو عادت عموماً ہم میں سے اکثر لوگوں کی ہے کہ ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ بھی لوگوں کو دکھانی ہے۔ آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، کھا لیں خاموش ہو کر، چپ کر کے کھا لیں، لیکن اس کی تصویر بنانا، اس کو لوگوں تک پہنچا دینا، کوئی نئی چیز گھر میں بنی ہے، باہر سے کوئی چیز آئی ہے، اس کی تصویر بنانا، لوگوں کو دکھانا، ہر شخص آپ کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اور یہ چیزیں انسان کے جہاں جسمانی نقصان اس کو دیتی ہیں، وہیں پر مالی طور پر بھی نقصان دیتی ہیں، کاروبار بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو کھانے دکھا دکھا کر کھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہنے والے ہوتے ہیں بڑا مال ہے جی اس کے پاس، تو دیکھو کیا کیا کچھ کھاتا ہے یہ، اور پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے کاروبار کے نقصان کی صورت میں، پریشانیوں کی صورت میں، اور پھر جسمانی نقصان کی صورت میں بھی وہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی چیز جو نظر بد کا سبب بنتی ہے وہ حد سے زیادہ نعمتوں کا اظہار ہے، حالانکہ یہ چیز اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الخفی الغنی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہے، جو غنی ہے اور جو چھپا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا، اپنی عبادات دکھا دکھا کر نہیں کرتا۔ ایسا بندہ جو چھپا ہوا ہے اللہ کو یہ پسند ہے، اور ایسا بندہ جو لوگوں کے سامنے ہر چیز کا اظہار کیے پھرتا ہے، پھر اللہ کے نزدیک یہ بندہ محبوب نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو سابقہ خطبے میں بھی ہم حدیث سنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا علی انجاء الحوائج بالکتمان، اپنی نعمتوں کو چھپانے کے ساتھ مدد حاصل کرو، کیونکہ فإن كل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے بندے سے حسد کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں کہ آپ سے حسد نہیں کیا جائے گا، بات غلط ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فإن كل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے بندے سے حسد کیا جاتا ہے۔ ہر وہ بندہ جس کے پاس مال موجود ہے، جو جسمانی طور پر خوبصورت ہے، جس کی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں، ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کوئی نعمت بہترین انداز میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حسد کیا جائے گا، یہ اپنا بچاؤ کرے، اس کی تدابیر اختیار کرے۔ اور کبھی کبھی انسان ان تدابیر کو اختیار نہیں کرتا تو نقصان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے میرا بچہ تو بہت اچھا پڑھتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، اب یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، باغی ہو گیا۔ میرا کاروبار تو بہت اچھا تھا، اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ وہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی تھی، آپ کا بچہ بہت اچھا پڑھتا تھا، آپ نے لوگوں کے سامنے اس کی نمائش کرنی شروع کر دی، لوگوں کی نظر اس کو کھا گئی۔ ہاں اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو نمائش کرنے کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی تدابیر مکمل اختیار کی جائیں، صبح شام کے اذکار کریں، دعائیں پڑھیں ساری کی ساری۔ اول تو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے لائی ہی نہ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا کہ اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ان کا اظہار نہ کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، خوشی اگر کوئی پہنچتی ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نعمت جس کا اظہار وہ کرنا ضروری ہے، اس پر اللہ کے نبی نے خصوصی تاکید کی کہ یہاں لوگوں کو دعائیں دی جائیں۔ مثال کے طور پر شادی ہے،
اب شادی کا اظہار ضروری ہے، گواہوں کی موجودگی بھی ہوگی، گھر والے بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، شادی کا اظہار ضروری ہے، لازم ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص سے ملے جس کی نئی شادی ہوئی ہے، اس کو دعا دے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اس کو برکت کی دعا دے۔ اول نعمتوں کو چھپایا جائے گا، ایسی نعمتیں جس کا چھپانا ممکن نہیں، اظہار ہی ہوگا لوگوں کے سامنے۔ پھر یہاں لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر دعائیں کریں، اور ایسا شخص بھی جس کی نعمت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے وہ بھی اپنی حفاظتی تدابیر اس کو اختیار کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو بھی ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھی لگی تھی، اور جب اللہ کے نبی کو نظر لگی تب جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ بیمار لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میری طبیعت خراب ہے۔ پھر انہوں نے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل عین او حاسد اللہ یشفی۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، اور ہر حسد کرنے والی آنکھ سے، اور ہر نظر بد سے۔ یعنی اس میں کچھ ظاہری بیماری کا، جسمانی بیماری کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں ذکر کیا گیا ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر لگانے والے کی نظر سے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ کن کن چیزوں کی، یعنی اس سے پہلے اگر کسی شخص کو نظر لگی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اگر اس کو لوگوں کے تجربوں پر لیا جائے تو اس کی تو بہت ساری نشانیاں ہیں، اور لوگوں نے بڑی بڑی نشانیاں اس کی ذکر کی ہیں، لیکن ہم صرف وہ نشانیاں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی، 4-5 نشانیاں، ان نشانیوں کو یہاں پر ذکر کریں گے تاکہ ہماری بات یقینی ہو ہر لحاظ سے۔ مجرب بندہ تجربہ کسی کا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں بھی ہو سکتا۔ تو ایسی نشانیاں، ان میں سب سے پہلی چیز جسم کا لاغر ہو جانا، کمزور ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نظر بد کی علامت ہے۔ جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تو بچوں کو دیکھا، یہ بچے لاغر تھے، کہا مالی ارا اجسام بنی اخی ارضا، میں ان بچوں کو، وہ بچے جعفر رضی اللہ عنہ کے بچے تھے، کہا میں ان بچوں کو کمزور دیکھ رہا ہوں، لاغر دیکھ رہا ہوں، کیا معاملہ ہے، کھانا نہیں کھاتے؟ تو کہتی ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں پھر ان کو دم کرو، اور دم کرو ان کو روزانہ کی بنیاد پر کرو۔ کہتی پھر ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دعائیں سنائی، اللہ کے نبی ان دعاؤں سے میں دم کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں انہی دعاؤں سے ان کو دم کرتی رہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کا لاغر ہو جانا نظر بد کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ جب ان کی والدہ نے کہا ان کو نظر جلدی لگ جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل ٹھیک، ان کو دم کرو۔ اور پھر ان کی والدہ نے دعائیں سنائی تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں انہی دعاؤں کے ساتھ ان کو دم کیا جائے۔ تو بہت سارے لوگ بچے کچھ کھاتے نہیں ہیں جی، یہ تو لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ ہم ان بچوں سے اگر وہ بڑے ہیں صبح و شام کے اذکار کروائیں، ان پر نظر بد کی دعاؤں کے ذریعے سے ان پر دم کیا جائے، اور یہ نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ دوسرے نمبر پر چہرے کی رنگت کا خراب ہو جانا، داغ دبے چہرے کا خراب ہو جانا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی نظر بد کی علامت قرار دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رآ فی بیتہا جاریہ، میرے گھر میں کچھ بچیاں آئی تھیں تو اللہ کے نبی جب گھر آئے تو آپ نے ان بچیوں کو دیکھا، فی وجہہا صفعۃ، ان کے چہرے پر کچھ داغ تھے اور اس کی رنگت خراب ہو گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استرقوا لہا فإن بها النظرہ، اس کو دم کرو ان دعاؤں کے ساتھ، یقیناً یہ نظر لگی ہے۔ فإن بها النظرہ، اللہ کے نبی نے ان کا مطلب بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، کہا فإن بها النظرہ، بے شک یہ نظر کی وجہ سے ہے، لہذا تم دم کیا کرو۔ تو دوسری نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے، یقینی بات کہ چہرے کی رنگت خراب ہو جانا، اس پر داغ دبے آ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فإن بها النظرہ، یہ نظر کی وجہ سے ہے، استرقوا بها، اس پر دم کیا کرو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ان دعاؤں کو پڑھ کر۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے رونے کے حوالے سے، یہ حدیث ہم نے سابقہ خطبے میں بھی سنی، جب اللہ کے نبی گھر میں آئے تو بچے رو رہے تھے، آپ نے کہا کیا ہو گیا ان بچوں کو، کیوں رو رہے ہیں یہ، کیا تم ان کو نظر بد کا دم نہیں کرتی؟ ان کو نظر بد کا دم کیا کرو تاکہ ان کا یہ رونا بند ہو جائے۔
تو ایسے بچے جو بہت زیادہ روتے ہیں، مسلسل روزانہ کی بنیاد پر ان کو نظر بد کا دم کیا جائے، وہ دعائیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ان دعاؤں کے ذریعے سے ان کو دم کیا جائے، کیونکہ یہ نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی کہ بچوں کا مسلسل رونا یہ نظر بد کی وجہ سے ہے۔ چوتھی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، کوئی شخص اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، کسی بلندی سے اگر کوئی گر جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی نظر بد کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان العین لتولع بالرجل باذن اللہ، یقیناً نظر بد وہ انسان کو پہنچتی ہے حتی یصعد حالقا ثم یتردى منها، یہاں تک کہ وہ بلندی پر موجود ہوتا ہے اور وہاں سے دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نشانی بیان کی کہ ایسا شخص جس کی اپنی کوئی غلطی نہیں، وہ نیچے گر جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ نظر بد ہے جو انسان کو اوپر سے نیچے گرا دے۔ ایک حدیث میں اوپر سے نیچے گرانے سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ وہ اپنی نعمتیں اور بہت ساری جو اس کی عیش و آرام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس سے چھن جاتی ہیں، لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ الفاظ کے ذریعے سے کہا حتی یصعد، وہ بلندی پر موجود ہوتا ہے اور وہاں سے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں نظر کن کن چیزوں کی لگ جاتی ہے، چند ایک چیزیں جن کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ کے صحابہ نے کیا، ویسے تو بہت ساری مجرب باتیں کی جاتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سب سے پہلے انسان کو انسان کی نظر لگتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے، دعائیہ کلمات نہیں کہتا، تو پھر یہ نظر، اور یہ بھی ایک شعاعیں ہیں جو انسان کی آنکھ سے، ہر آنکھ کے اندر یہ موجود ہوتی ہیں، اور یہ جب انسان دعائیہ کلمات نہیں کرتا یا کسی چیز کو برا سمجھتے ہوئے اس کی اوپر سے تعریف کر دیتا ہے لیکن اندر سے حسد موجود ہوتا ہے، پھر یہ شعاعیں نکلتی ہیں اور اگلے بندے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انسان کو انسان کی نظر لگتی ہے، لہذا یہاں پر وہ چیز، ایک تو دعائیں، ان کا اہتمام، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، لوگوں کے سامنے نہ لاؤ۔ دوسرے نمبر پر انسان کو جنات کی بھی نظر لگتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، ایک حدیث میں صرف بسم اللہ کے الفاظ اور دوسری میں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہا یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ جنوں کی آنکھ، اللہ کے نبی نے جنوں کی آنکھوں کا ذکر کیا، آنکھ اور بندے کی پردے والی چیزوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ کرتے تھے، پھر وہ جن اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور جب بندہ یہ نہیں پڑھتا وہ اس کو دیکھتے ہیں اور جنوں کی نظر اس بندے کو کھاتی ہے۔ تو یہ دعائیں خصوصاً ایسی جگہ جو پاک نہیں ہے وہاں پر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے۔ اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھلائیں، جو بچہ نہیں پڑھ سکتا، یاد نہیں ہے، واش روم میں جانے سے پہلے اس کو کھڑا کرے، 1 منٹ رکو اور پھر پڑھاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد اس کو جانے دیں۔ اگر وہ ایسے ہی جائے گا تو اس کے اور جنوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے اور جنوں کی آنکھ اس کو نقصان دے گی۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں آنکھ کا ذکر کیا اور یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جنوں کی نظر وہ انسان کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے موذی جانور جن کی جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جن کے اندر شرارتیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، ایسے جانوروں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، ان کی بھی نظر لگتی ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان الکلاب من الجن، یقیناً کتے وہ جنوں میں سے ہیں، جب بھی تم ان کے سامنے کچھ کھاؤ، یعنی جب تم کچھ کھا رہے ہو اور کوئی کتا نظر آ جائے، اپنے کھانے میں سے کچھ اس کو دے دو اور اس کی نظر سے بچ جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا حبر هذه الامہ، اس امت کے بڑے عالم، قرآن کریم کی تفسیر میں صحابہ میں سب سے بڑے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی تم کھانا کھا رہے ہو اور اس وقت کوئی کتا تمہیں دیکھے، کہا اپنے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، وگرنہ اس کی نظر تمہیں کھائے گی، وہ تمہیں دیکھتا رہے گا۔ اور اسی طرح ایسی ساری چیزیں جن کے اندر شرارتیں موجود ہیں اور وہ تمہیں دیکھ نہیں، کہا اس کی نظر تمہیں کھائے گی۔ اسی طرح گھر میں نوکر موجود ہوتے ہیں، خادم موجود ہوتے ہیں،
انسان کو چاہیے جب بھی وہ کھانا کھائے اپنے نوکروں کو اس سے پہلے کھانا دے دے، یا اپنے کھانے میں سے کچھ دے دے، یا اپنے ساتھ بٹھا دے۔ اگر کوئی شخص اکیلا کھانا کھا رہا ہے اور اس کا نوکر اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے نوکر کی اس کو نظر لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا اتی احدکم، جب بھی تم میں سے کسی ایک کا خادم اس کے پاس کھانا لائے تو اپنے خادم کو اس کھانے میں سے ایک یا دو لقمہ دے دو، یا پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھا دو۔ اور اللہ کے نبی نے آخر میں کہا کیونکہ اس نے کوشش اور محنت کی ہے، اب جب وہ کوشش اور محنت کر کے آیا ہے، اب تم اکیلے اکیلے کھاتے رہو گے، وہ دیکھتا رہے گا، اور جب وہ دیکھتا رہے گا تو اس کی نظر وہ تمہارے کھانے پر ہے اور وہ تمہیں شدید نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یا تو ان کے سامنے کھایا نہ جائے، اگر تم ان کے سامنے بیٹھ کر کھا رہے ہو، وہ لا رہے ہیں، تو یا تو ان کے کھانے کا الگ سے انتظام کرو، یا اپنے ساتھ بٹھا لو، یا اپنے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دو، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ تو یہاں پر ہم نے سنا کہ انسان کو انسان کی نظر بھی لگتی ہے، جنوں کی بھی لگتی ہے، موذی جانوروں کی بھی، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں کتے کا ذکر کیا، اور اسی طرح وہ خادم جس کو آپ کھانا نہیں دیتے، آپ خود کھا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں مسلسل، اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ یہ ساری تدابیر ہم اختیار کریں گے۔ اس کے بعد نظر بد لگنے کے حوالے سے یا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس کی نظر لگی ہے، ہمیں شک ہو جائے گا یا معلوم ہو جائے گا، یا ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو وہ طریقہ جس کا سابقہ خطبے میں بھی اشارہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ اس کی نظر لگی ہے، اس سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ وضو کرے یا غسل کرے اور اس پانی کو جمع کر لے، کسی ٹب میں جمع کر لے، کسی برتن میں جمع کر لے، اور وہ پانی جس شخص کو نظر لگی ہے اس کے پیچھے سے اس کے سر پر بہا دیا جائے گا۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سہل رضی اللہ عنہ والی حدیث میں بھی بیان کیا، اور ایک دوسری حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی، لہذا جب تمہیں غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر کے پانی دے دو۔ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا، یعنی برا محسوس نہ کرو بلکہ غسل کر کے پانی دے دو۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ اور دوسرا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ دعاؤں کی صورت ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا کس کی نظر لگی ہے، آپ پھر دعاؤں کا اہتمام کریں، کثرت سے دعائیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے والدین کو دم کریں زیادہ سے زیادہ، اور خصوصاً گھر کے لیے بھی۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھیں، گھر سے نکلتے ہیں تو دعا پڑھیں، اور جب آپ ایسا نہیں کرتے تو شیاطین آپ کے ساتھ گھروں میں داخل ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں اور راستوں میں آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ چند ایک صورتیں وہ ہم تدابیر اختیار کرتے ہیں، کچھ تدابیر نظر بد سے بچنے کے لیے۔ اس میں کچھ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر ہانڈی الٹی رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنی گاڑی اپنے گھروں کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں، کچھ جوتا باندھ دیتے ہیں، کچھ اپنے گھروں میں مختلف چیزیں لٹکا دیتے ہیں۔ یہ اس میں سے کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کو شرک کہا ہے کہ جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں دو چیزوں کو شرک کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمائم اور طولہ شرکن، یہ دونوں شرک۔ تمام بارے میں آتا ہے کہ جب معوذتین نازل ہوئی، یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے باقی ساری دعاؤں کو ترک کر دیا، دم کی اللہ کے نبی انہی کو پڑھ کر دم کیا کرتے ہیں۔ اور جب آپ ان کا شان نزول پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم، اللہ کے نبی پر جادو ہو گیا، عاصم نامی یہودی نے جادو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے نبی کو یہ دو صورتیں دی گئی، اور اس نے ایک کنگھی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کر ان کو 11 گریں لگائی تھی۔ اللہ کے نبی ان آیات کو پڑھتے گئے اور ہر آیت کے بعد ایک گرہ کھولتے گئے، اور یہ دو صورتیں ہی ایک بار پڑھنا کفایت کر گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن جیسے یہ روحانی معاملات ہیں، اسی طرح ان کو روحانیت پر ہی لیا جائے گا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تب یہ چیزیں عمل کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ان کا اہتمام کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تیسرے نمبر پر جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ چوتھے نمبر پر، چونکہ یہ ساری دعائیں تفصیل سے میں سابقہ خطبے میں بتا چکا ہوں، اس لیے ان دعاؤں کو صرف میں شمار کر رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین اللہ۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی بتلائی کہ انسان یہ دعا ہمیشہ پڑھتا رہے،
اور اس سے انسان کے اوپر ناگہانی آفات نہیں آتی، اس کی نعمتوں کو زوال نہیں پہنچتا۔ اللہ کے نبی اس کو کثرت سے پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، اور خصوصاً گھر سے نکلنے کی اور گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہا پھر ایک شیطان دوسرے شیطان سے یہ کہتا ہے ہدیتا و کفیتا و بقیتا، اس کو تو ہدایت دے دی گئی، اس کو تو یہ دعا ہی کافی ہو گئی، اور اس بندے کو تو بچا لیا گیا، اب تو کیسے نقصان دے گا اس کو؟ تو جب تک وہ اپنے گھر میں واپس نہیں لوٹتا وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ، تو شیطان کہتا ہے، ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے چل اب یہاں سے چلیں، نہ یہاں پر ہمارے لیے کھانا ہے اور نہ سونے کی جگہ ہے، پھر وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھروں میں داخل ہوں، دعا پڑھ کر اپنے گھروں سے نکلیں، واش روم میں جانے کی دعائیں پڑھیں، ان ساری دعاؤں کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں سب سے پہلے تو ان کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ان تعلیمات کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایسا طریقہ اختیار کرے جس میں شرک موجود نہیں ہے، جس میں کوئی گناہ موجود نہیں ہے، خود ساختہ اپنا کوئی مجرد طریقہ اختیار کر رہا ہے، تو اس کی دلیل ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، وہ ان سارے بیٹوں کو یکمشت اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتا کہیں پر کہ لوگوں کی نظر نہ لگ جائے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب مصر میں بھیجا تو کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے وہ اس وقت 10 بیٹے، وہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے، 10 کے 10 بھائی اور جوان سارے کے سارے، طاقتور قوت والے، تو نظر لگ سکتی ہے۔ تو ایسی چیز جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، آپ خود ساختہ کو تدبیر اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس تدبیر پر توکل و بھروسہ نہیں ہوگا، اللہ پر توکل ہوگا۔ توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، دعاؤں کا اہتمام، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ جتنی دعائیں آج ذکر کی گئی ہیں وہ آپ کے راستے میں گیٹ کے پاس ان کا پرنٹ لگا دیا گیا ہے، آپ اس کی تصویر لے لیں اور دعاؤں کو یاد کریں اور گھروں میں پڑھا کریں، دعاؤں کو اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں اور ان کا خصوصی اہتمام کیا کریں، تاکہ ہم سب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور ہمیشہ خیر کے ساتھ زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے، ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔